بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سحری کرتے تھے اور کس طرح افطار کرتے تھے، تو چلے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے جو ہے یا حی یا قیوم پہلا عشرہ چالو ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہیے کثرت سے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری افطار کا انداز سادگی اور برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سحری فرماتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ سحری روزے کو آسان بنانے کے لیے اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، لیکن پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سحری اور افطار کرتے تھے اور وہ کون کون سی چیز کھانا پسند فرماتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے، اور جسے دیکھ کر آپ اور ہم سب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم سب عمل کر سکے۔ آخر تک ضرور دیکھیے اور شیئر بھی کریے صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 9 رمضان کا مہینہ گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں روزہ فرض ہونے سے لے کر وفات تک کل 9 رمضان گزارے، اور رمضان المہینے میں نبی پاک کے معاملات عبادت اور ریاضت عام دنوں کے مقابلے کافی بڑھ جاتی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبت عروج پر ہوتی ہے۔ اس شوق اور محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی قیام نماز عبادت کو بڑھا دیتے تھے۔ ہمارے نبی پاک انہی معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی نبی پاک کی رسم اور رواج پر عمل کر سکیں، اس مہینے کی آمد برکتیں رحمت سعادتیں حاصل کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے سے اتنی محبت تھی کہ اکثر ان کو پانے کی وہ دعا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں بہت زیادہ عبادت روزے کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کر کے استقبال کرتے تھے۔ نبی پاک جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اپنے صحابیوں سے درخواست فرماتے تھے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تو نبی پاک نے اپنے صحابیوں سے 3 بار فرمایا اسی طریقے سے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر رمضان کا استقبال کر رہا ہوں، اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری فرماتے تھے، آخری وقت میں سحری کرتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ منہ میں رہتا تھا۔ جب سورج ڈوبتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کچھ کھجور کھا کر افطار فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنے امتیوں پر بھوک کا وقف کم سے کم آ سکے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت بکرے کی سری کھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ساتھ میں۔ اتنے میں ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہے کہ یا رسول اللہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کھانا پینا بند کر دیجئے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، تو آپ برائے کرم کھانا پینا بند کر دیجئے۔ بس یہ کہہ کہ حضرت جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اذان دینے کے لیے، وہاں تیاری کرنے لگے، لیکن اتنے میں پھر جب وہ تیاری کرنے لگے تو انہیں خیال آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ جب دیکھیں وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھا لیا ہے، ختم کر دی ہے، تو انہوں نے دیکھا اور فوراً واپس آئے اور دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما ہی رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو نیچے کر لیے اور فرمایا اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے کی وجہ سے اللہ نے اس وقت کو پہلے ہی ختم کر دیا تاکہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ ثابت ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر بلال تو قسم نہیں کھاتے تب تک میرے نبی سحری کرتے اور صبح صادق ہوتی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سحری کیوں جاری رکھے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال نے اپنے انداز کے مطابق سحری ختم ہونے کا اعلان کر دیا، اور جب کہ میری نظر آفتاب اور سورج اس کی مرکز پر تھی جہاں ابھی سحری کا وقت باقی تھا، لیکن جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کو سچا کرنے کے لیے سورج کو حرکت میں ڈال دیا الحمدللہ، اور وہاں پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا پکا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگلے بازو دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوش فرمائے، دوبارہ پھر یہی فرمایا کہ مجھے اگلا دست کا گوشت پکڑاؤ، تو انہوں نے پھر نوش فرمایا۔ تیسرے بار پھر انہوں نے وہی فرمایا کہ مجھے گوشت پکڑاؤ، تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کا تو صرف 2 ہی بازو ہوتا ہے، دستہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ڈیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتے رہتا تو میرا اللہ مجھے تب تک کھلاتے رہتا جب تک تو نکالتے رہتا، تو جب تک میں رکتا نہیں تب تک وہ گوشت میں کھاتے رہتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ دودھ، کھجور، کدو، شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازہ ہی کھانا کھاتے تھے یا پھر فاقہ کرتے تھے، نہیں تو وہ تازہ باسی کھانا وہ کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی نہیں کھایا باسی کھانا، صرف مکہ فتح کے موقع پر حضرت ہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باسی روٹی انہوں نے کھائی، اس کے علاوہ وہ کبھی باسی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور فرمایا جس نے رمضان کے کسی روزے دار کو افطار کروایا اس کے لیے گناہوں کی معافی، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سحری کا کھانا برکت والا ہے لیکن واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار روزہ رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض علماء نزدیک سحری کا کھانا سنت کہتے ہیں اور کچھ علماء نزدیک مستحب، اور اس بات پر سبھی راضی ہیں۔ بغیر سحری کا روزہ ہوگا، اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہ کرے یا نیند کی وجہ سے سحری چھوڑ دے تب بھی روزہ صحیح رہے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے اہل کتاب روزے میں فرض سحری کھانا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، اس کو مت چھوڑنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان مبارک کے روزے داروں کو روزہ افطار کروائے گا وہ گناہوں کی مغفرت کے باعث ہوگا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے روزے 70,000 گنا ثواب دے گا، عطا فرمائے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو اب کہ جو روزے دار کو روزہ دودھ، ایک گھونٹ پانی، کھجور، افطار کچھ بھی کروایا، تو حضرت ابو ہریرہ عنہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو ہر نیک عمل کا اجر، اس کا ثواب 10,000 گنا 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو روزے دار کو روزہ کراتا ہے اور جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے اس کا اجر، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس کی سزا، اس کا اجر، اس کا بدلہ جو بھی رہے گا۔ جو روزہ نہیں رکھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے واسطے، اس کی سزا، اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ نے کہا میں دوں گا۔ اپنی خواہش کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ دار کے لیے خوشیاں اور ایک ڈھال سر پر ہے۔ اگر کوئی روزہ میں غلط باتیں، غلط گالیاں، غلط سب چیز کرتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے لوگوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کو چاہیے کہ خوب کثرت سے استغفار کریں اور سادگی میں رہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے چند کھجور سے روزہ فرماتے تھے اور ایک تازہ کھجور سے بھی روزہ فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو سوکھی کھجور سے بھی روزہ کھولتے تھے، اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ پانی سے بھی روزہ افطار کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہی چیزوں سے افطار فرماتے تھے جو آگ سے بنی ہوئی یا آگ سے پکی ہوئی نہ ہو، جیسے کچھ پھل فروٹ، انجیر اور کھجور، انہی چیزوں سے افطار کرنا انہیں پسند تھا۔ یاد رکھیے، کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ کچھ کھجور یا چھہارے سے بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے کھول لیں۔ اس کے علاوہ جوس ہے، دودھ ہے، کسی سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگ سے پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو منع کیا ہے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا افطار جو ہے آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے پیٹ معدہ کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پریشانی سے بچا کر رکھتے تھے، ایسا اسی لیے کرتے تھے۔ آج کل تو لوگ دیکھو خوب تلی بھنی چیزیں، بازار کی چیزیں کھاتے ہیں، پھر ان کو ایسیڈیٹی، گیس، تو یہ سب چیزوں سے اپنی صحت کا خیال رکھیے، روزہ سادگی میں کھولیے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو 10 ایسی پیاری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور آپ شوق سے تشریف فرماتے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پینا بہت سادہ تھا۔ شہد، زیتون اور زیتون کا تیل اور شہد، کدو، کھجور، ان چیزوں کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کی زیادہ صفائی کا بہت دھیان رکھتے تھے، خاص دھیان رکھتے تھے، خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ کچا پیاز، کچا لہسن نہیں کھاتے تھے، آپ کو ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ یاد رکھیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کھانا پسند نہیں آتا تھا تو آپ سب سے پہلے چھوڑ دیتے تھے، مگر اسے برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیزیں حلال کھانا ہو اسے ضرور کھاتے تھے۔ تو ابھی اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسے گالی نہ دیں، گھر والوں کو برا نہ بولیں، آپ اسے چھوڑ دیں، آپ کو جو پسند ہے وہ کھا لیں۔ تو چلتے ہیں
جانتے ہیں کہ وہ ایسی 10 کیا چیز تھی جو اللہ کے نبی پاک کو بہت پسند تھی۔ پہلا، کھجور سب سے زیادہ پسند تھی، اور چند کھجوروں کے ساتھ افطار، اور تازہ کھجور تازہ نہ ملے تو سوکھی کھجور سے افطار کرتے تھے۔ پانی سے بھی روزہ کھولتے تھے۔ کھجور، انہیں اجوا بہت زیادہ پسند تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں بتاتے ہیں کہ جس گھر میں کھجور ہوگی اور کھجور رہتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ لوگ ہمارے گھر میں ہمیشہ کھجور رکھا کریں۔ انگور بھی نبی پاک کو بہت پسند تھا، یہ صحت کے لیے، انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تیسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بھی بہت پسند تھا، جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ اور انجیر بھی نبی پاک کو بہت پسند تھی، جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے انجیر، جو ہر طرح کی بیماریوں کو روکتا ہے۔ تربوز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، وہ کھجور اور تربوز ایک ساتھ افطار کے وقت کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ میں کھجور بھی ملا کر کھاتے تھے۔ دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور وہ پانی کے ساتھ ملا کر پینا یا ایسے ہی پینا پسند کرتے تھے۔ شہد بھی انہیں بہت زیادہ پسند تھی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، بار بار آیا ہے۔ گوشت بہت پسند تھا، دنیا اور جنت دونوں جہاں کا سردار گوشت، جو سری گوشت کی شری بھنے ہوئے گوشت انہیں بہت پسند تھے، اور وہ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اور جو کی آٹے کی روٹی، بغیر چھانا ہوا گیہوں کا آٹے کی روٹی بھی وہ نوش فرماتے تھے۔ چاول کھانا بھی نبی پاک کو بہت پسند تھا، آپ چاول کو بھی بہت پسند سے کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور چاول میں بہت برکت ہے، چاول کے دانوں میں بہت برکت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ پاک کی سنت پہ چلنے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی، اور سحری افطار ایسی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی طریقے سے سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے میرا یہ بتانا تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، اور آگے بھی میں اور ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو علم نافع خیر کثیر عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔